سمندر بظاہر خاموش تھا، مگر اس خاموشی کے نیچے ایک پرانی کشمکش سانس لے رہی تھی۔ 12 دسمبر کی رات جب بحیرہ عمان کی سیاہی میں جہازوں کی روشنیاں معمول کے مطابق ٹمٹما رہی تھیں، اچانک ایک غیر ملکی آئل ٹینکر ایرانی ساحل کے قریب مشکوک انداز میں حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک معمول کی سمندری نگرانی عالمی سیاست، پابندیوں، تیل کی جنگ اور طاقت کے ٹکراؤ میں بدل گئی۔ ایران کے مطابق یہ ٹینکر 6 ملین لیٹر سمگل شدہ ایندھن لے جا رہا تھا۔ 6 ملین لیٹر، یعنی صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک پورا معاشی باب جس میں پیسہ بھی ہے، پابندیاں بھی اور طاقت کے وہ غیر تحریر شدہ اصول بھی جن پر مشرق وسطیٰ کی سیاست کھڑی ہے۔ ایرانی عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس جہاز کو جاسک بندرگاہ کے قریب روکا گیا، اس نے رکنے کی بجائے فرار کی کوشش کی۔ ریڈار بند تھا، کاغذات نامکمل تھے، اور جب گرفت یقینی ہو گئی تو عملہ جہاز کے آلات کو نقصان پہنچانے لگا۔ یہ کوئی سادہ سمندری خلاف ورزی نہیں تھی بلکہ ایک منظم کھیل کا حصہ تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس جہاز پر موجود 18 افراد جن کا تعلق جنوبی ایشیا سے بتایا گیا اس کہانی کا سب سے کمزور کردار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے معاملات میں اصل فیصلے ان لوگوں نے نہیں کیے ہوتے جو ڈیک پہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نقشے میز پہ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کے دفاتر خشکی پر ہوتے ہیں اور جن کے فیصلوں کی قیمت اکثر کسی غریب ملاح کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے یہ افراد اب تفتیش کی زد میں۔ مگر اصل سوال یہ نہیں کہ عملے نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ یہ جہاز کس کا تھا، کہاں جا رہا تھا اور کس نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ ایران نے ملکیت ظاہر نہیں کی، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ بولتی ہے، کیونکہ خلیج اور بحیرہ عمان میں جہازوں کی دنیا میں نام اور جھنڈا اکثر مالک نہیں بتاتے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں شیڈو فلیٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاز جو کاغذوں میں کچھ اور ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور۔ برسوں سے یہ سرگرم ہوتے ہیں۔ تیل جو کبھی طاقت کی علامت تھا، پابندیوں کے دور میں خفیہ تجارت بن چکا ہے۔ ایران پہ عائد پابندیاں اس تجارت کو ختم نہیں کر سکیں بلکہ اسے زیر زمین لے گئیں، جہاں ہر بیرل کے ساتھ خطرہ بھی سفر کرتا ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ سمگلنگ روک رہا ہے، مگر ماضی اگر دیکھا جائے تو یہ دعویٰ مکمل سچ بھی نہیں تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے برسوں میں کئی جہاز پکڑے، اکثر پر یہی الزام لگایا کہ وہ سمگل شدہ تیل لے جا رہے تھے، مگر عالمی سطح پہ ان الزامات کے ثبوت جو ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ خلیج فارس دنیا کی توانائی کی شہرگ ہے، اور یہاں ہر حرکت صرف تجارتی نہیں بلکہ سیاسی پیغام ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک ایسے ٹینکر پہ کارروائی کی جو تہران سے منسلک بتایا جاتا ہے۔ وہ جہاز برسوں سے امریکی پابندیوں کے فہرست میں شامل تھا، اور الزام یہ تھا کہ وہ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اس نیٹ ورک کا نام سامنے آیا، قیادت کا ذکر ہوا، اور یوں ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ یہ محض تیل کی کہانی نہیں بلکہ اثر و رسوخ، دباؤ اور جوابی چالوں کی جنگ ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا بحیرہ عمان میں ہونے والی یہ ضبطگی ایک قانونی کارروائی ہے یا ایک سیاسی پیغام ہے؟ ایران کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دکھائے کہ وہ اپنے پانیوں میں قانون نافذ کر رہا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب اس پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کہیں یہ اقدام امریکہ کی حالیہ کارروائی کا جواب تو نہیں، کیونکہ اس خطے میں اتفاق کم اور رد عمل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کی تاریخ میں جہازوں کی ضبطی کبھی صرف قانون تک محدود نہیں رہی، کبھی یہ سفارتی دباؤ کا ذریعہ بنی ہے، کبھی مذاکرات میں سودے بازی کا ہتھیار بنی ہے، اور کبھی براہ راست طاقت کا مظاہرہ بنی ہے۔ ہر ایسی ضبطگی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چونکتی ہیں، بیمہ کمپنیز خطرے کے اندازے بدلتی ہیں، اور جہاز رانی کے راستے نئے سوالات میں گھر جاتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو وہ خاموش سمندری راستے ہیں جہاں ریڈار بند کر کے جہاز چلائے جاتے ہیں۔ یہ وہی راستے ہیں جہاں ریاستیں براہ راست نظر نہیں آتی مگر ان کے مفادات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف پابندی ہے جو کسی ملک کی معیشت کو گھیرے ہوئے ہیں، دوسری طرف توانائی کی عالمی طلب ہے جو ان پابندیوں کو توڑنے کے راستے خود بنا لیتی ہے، اور انہی راستوں میں ایسے جہاز پیدا ہوتے ہیں جن کے کاغذات ادھورے ہوتے ہیں مگر ان کا مشن مکمل ہوتا ہے۔ بحیرہ عمان کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سمندر اب صرف تجارت کا میدان نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک سٹیج ہے جہاں ہر جہاز ایک بیان ہے اور ہر پکڑا جانے والا جہاز ایک پیغام ہے۔ آج ایک غیر ملکی ٹینکر پکڑا گیا، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں شاید یہی واقعہ کسی بڑے تصادم کی تمہید بن جائے، کیونکہ جب طاقت، تیل اور پابندیاں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جائیں تو معمول کا واقعہ بھی غیر معمولی بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ اگر صرف ایک دن، ایک جہاز اور ایک سمندری حد تک محدود سمجھ لیا جائے تو اصل تصویر اوجھل رہ جاتی ہے، کیونکہ بحیرہ عمان میں روکا جانے والا یہ ٹینکر دراصل اس طویل بین الاقوامی کہانی کا ایک باب ہے جو دہائیوں سے لکھی جا رہی ہے۔ یہ وہی کہانی ہے جس کا آغاز تیل کی دریافت سے نہیں بلکہ تیل کو طاقت میں بدلنے کے فیصلے سے ہوا تھا، جب دنیا نے سمجھ لیا کہ جس کے ہاتھ میں توانائی کی کنجی ہے وہ عالمی سیاست کے دروازے بھی کھول اور بند کر سکتا ہے۔ تو اگر پیچھے دیکھا جائے تو خلیج فارس اور اطراف کے سمندر ہمیشہ سے طاقتوں کی آنکھ کا مرکز رہے۔
برطانوی साम्राज्य के दौर में ये रास्ते सल्तनत की शहरक थे। सर्द जंग में यही पानी अमेरिका और सोवियत यूनियन की नजरें बांधे रखता था, और आज यही खित्ता पाबंदियों, प्रॉक्सी जंगों और मौशी दबाव का मैदान बन चुका है। ईरान इस पूरे मंजरनामे में महज एक रियासत नहीं, एक अलामत है, मज़ाहमत की भी और जिद की भी। और इसी अलामत के गिर्द ये तमाम बहरी वाकयात घूमते रहते हैं। ईरान पे पाबंदियां लगी तो तेल रुका नहीं, उसके रास्ते बदल गए। जहाजों ने झंडे बदले, नाम बदले, रास्ते बदले और कभी कभी अपनी शनाख्त भी बदल ली। और यही वो पस मंजर है जिसमें शैडो फ्लीट का तस्वुर उभरा। वो जहाज जो आलमी कवानीन के साए में नहीं बल्कि उनकी दराड़ों में चलते हैं। बुहेरा ओमान में जब्त होने वाला टैंकर उसी निजाम की एक कड़ी महसूस होता है, जहां सब कुछ बज़ाहिर गैर वाज़ेह है मगर मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, यानी तेल को मंडी तक पहुंचाना। बैनुल-अक़वामी सतह पर यह खेल यकतरफा नहीं है। अमेरिका एक तरफ ईरान के तेल के नेटवर्क्स पे ज़रब लगाता है, कभी एशिया में, कभी लैटिन अमेरिका के साहिलों पे, और दूसरी तरफ ईरान अपने असर और रसूख वाले पानियों में गिरफ्त मजबूत करता है। ये खामोश जंग है जिसमें तोपें नहीं चलती, मगर हर टैंकर का जब्त किया जाना, हर पाबंदी और हर बयान एक फायर की मानद होता है। वेनेजुएला के करीब जिस टैंकर पे अमरीकी कार्रवाई हुई है वो इसी जंग का दूसरा रुख है, और बुहेरा ओमान का वाकया उसका फितरी रद्द अमल लगता है। यहां दिलचस्प बात यह है कि दोनों जानिब कानून की जुबान इस्तेमाल की जाती है। अमरीका कहता है पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हो रही है, ईरान कहता है स्मगलिंग रोकी जा रही है। दोनों के बयानात में एक कदर मुश्तरक है, और वो है अखलाकी बरतरी का दावा। मगर तारीख बताती है कि ताकतवर हमेशा कानून को अपने मफाद के मुताबिक पढ़ता है। जिस तरह आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है, उसी तरह यहां होने वाली हर कार्रवाई आलमी मंडियों के आसाब पे असर डालती है। माजी में भी ऐसे लम्हात आए हैं। ईरानी इनकलाब के बाद अमरीकी सिफारत खाने का बहरान हो या फिर टैंकर वॉर का दौर हो, जब ईरान और इराक की जंग में खलीज के पानियों में जहाज निशाना बने, हर बार यही पैगाम सामने आया कि समंदर गैर जानिबदार नहीं होते। आज हालात मुख्तलिफ हैं मगर जौहर वही हैं। इस बार तोपों की जगह पाबंदियां हैं, बारूदी सुरंगों की जगह माली निज़ाम है, जंगी बेड़े के साथ साथ कानूनी नोटिस जो है वो भी पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। और बुहेरा ओमान का वाकया इसलिए भी अहम है कि यह खित्ता खलीज फारिस के मुकाबले में निस्बतन खुला समझा जाता था, मगर अब यहां भी वही कशीदगी से रायत कर चुकी है जो आबनाए हरमुज़ का मुकद्दर रही है। जब एक रियासत यह ऐलान करे कि वो अपनी नई सरहदी लाइन का दिफा करेगी, या जब एक टैंकर बगैर रडार के रात के अंधेरे में चलता है, तो यह सब इस बात का ऐलान होता है कि कवायद बदल रहे हैं। इस कहानी में इंसान अक्सर पस मंजर में चला जाता है। जहाज का अमला जो मुख्तलिफ मुल्कों से आया, इस आलमी खेल का सबसे कमजोर मोहरा है। माजी में भी ऐसा हुआ है, चाहे वो कवैती टैंकर्स हों या ईरानी जहाज, फैसले कहीं और होते रहे और कीमत मल्लाहों ने अदा की। यही तसलसल इस वाक़े को महज खबर नहीं रहने देता बल्कि एक अलामत बनाता है, उस निज़ाम की अलामत जिसमें ताकत की रस्साकशी हमेशा किसी न किसी को बीच में कुचल देती है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में देखें तो ये वाक़या एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है कि आया दुनिया वाकई तवानाई के नए दौर में दाखिल हो चुकी है या अब भी पुराने तेल के खेल में फंसी हुई है। एक तरफ काबिल तजदीद तवानाई के दावे हैं, दूसरी तरफ 6 मिलियन लीटर ईंधन पे झगड़ा है। ये तजाद ही असल कहानी है जो साबित करता है कि ताकत के मराकज़ बदले हों या ना हो, तेल की कशिश अब भी कम नहीं हुई। यूं बुहेरा ओमान में जब्त होने वाला टैंकर माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक लकीर में जोड़ रहा है। और ये माजी की टैंकर वॉर की बाज़गश्त भी है, हाल की पाबंदियों की लड़ाई भी, और मुस्तकबिल के मुमकिना तसादुम की पेशगी झलक भी। समुंदर अपनी जगह खामोश रहेगा मगर उसकी सतह पर तैरती ये कहानियां बताती रहेंगी कि आलमी सियासत में असल शोर अक्सर लहरों के नीचे होता है, और जो उसे सुन ले वो जान लेता है कि ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है बल्कि ये एक पूरे अहद का इस्तारा है। सवाल यही रहता है कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। क्या ये जहाज खामोशी से जब्त होकर किसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, या ये वाकया आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक और कशीदगी का उन्वान बनेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।